8 دفعہ ہماری جو درخواست تھی وہ مسترد کی، 8 دفعہ ہم گئے عدالت کے اندر، 8 دفعہ عدالت نے فیصلہ دیا اس کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف۔ مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف غلط فیصلہ کیا تھا، انہوں نے باعث تھا، جانبدار تھے، انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ایمانداری سے نہیں کیا تھا، اس لیے ہمیں کوئی اس کے اوپر اعتماد نہیں۔ اور مجھے جو سب سے زیادہ یہ الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراض ہے کہ جب ہم نے کوشش کی پوری کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائی جائیں تو اس نے پوری اس کی مخالفت کی۔ تو ہندوستان میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، ایران میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، اور جو 2015 کے اندر جوڈیشل کمیشن بنی تھی دھاندلی کے اوپر، جسٹس سیف الملک یا ناصر الملک کے نیچے جو بنی تھی، جسٹس ناصر الملک کے نیچے، تو اس کے اندر ایک ہی چیز سامنے آئی تھی کہ جو ساری دھاندلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب الیکشن ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جائے تو جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے، تو وہ ساری دھاندلی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ جو این جی او وہ جو کام کرتا ہے الیکشنز کے اوپر، پٹن، اس کی رپورٹ کے مطابق 163 طریقے ہیں دھاندلی کے، ان میں سے 130 ختم ہو جاتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے۔ لیکن یہ الیکشن کمیشن نے پوری سازش کی، سیبوٹاج کیا، اور اس نے نہیں ہونے دی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز۔ لہٰذا میری نمبر 1 ڈیمانڈ یہ کہ اگر آگے اب ہم نے نکلنا ہے تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں ایک کریڈیبل الیکشن کمیشن چاہیے۔ نمبر 2، دیکھیں مشکل ہے، حالات ہمارے اس وقت مشکل ہیں، اور جس طرح جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی مزید اور مشکلیں بڑھتی جائیں گی، اور اس میں سے نکلنے کے لیے صرف اگر ہمیں قوم بنے، قوم ہی نکل سکتی ہے۔ دیکھیں یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قوم اور ہجوم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب ایک قوم بن جاتی ہے تو وہ جب مل کے 22 کروڑ لوگ جب مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے مثلا اپنے قرضے اتارنے ہیں، وہ اتار دیں گے اپنے قرضے۔ جب ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس پیسہ ہوتا کہ ہم اپنے اسکول بنائیں، ہسپتال بنائیں، اپنی انفراسٹرکچر ٹھیک کریں، وہ کر سکتی ہے قوم۔ جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد بالکل ختم ہو گئی تھی، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی۔ آپ تصویریں دیکھیں ان کی، دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گر چکے تھے، ان کی ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی، لیکن کیونکہ وہ قومیں تھیں، قوموں نے مل کے 10 سالوں میں وہ پھر سے کھڑے ہو گئے۔ تو ہم تو اللہ نے اس ملک کو اتنا زیادہ دیا ہے کہ ہمیں، آپ کو بھی نہیں اندازہ کہ اس نے کتنی نعمتیں بخشی ہیں، لیکن وہ ہم تب تک، جب تک ہم قوم نہیں بنتے، ایک قوم بن کے ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے، ہم ان نعمتوں کا نہیں فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہم جب، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب زلزلہ آیا پاکستان میں 2005 اور 2010 میں جب سیلاب آیا، کیونکہ میں کام کر رہا تھا، ریلیف ورک کر رہا تھا، میں لوگوں کے بیچ میں تھا، تو اگر دیکھنا تھا، اگر اس کی آپ کو کسی نے سٹوریز لکھی ہوں، تو جب قوم نے مل کے ان دونوں بحران، زلزلے کا اور سیلاب کا، ہمیں کوئی، سیلاب میں تو ہمیں امداد بھی کسی نے نہیں دی۔ انہوں نے کہا آصف زرداری اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ ہم کوئی پیسے نہیں اسے دیں گے کیونکہ اس کے پیسے سیدھے ملک سے باہر چلے جائیں گے، پیسے بھی نہیں ملے۔ لیکن ہر پاکستانی نے شرکت کی، بیرون ملک پاکستانی مجھے انوائٹ کر کے پیسے دیتے تھے کہ آپ یہ سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کریں، اور ہم اس سے نکل گئے، کیونکہ قوم سب کچھ کر سکتی ہے۔ تو ابھی بھی جو اب سامنے ہمارے راستہ ہے، اس میں باحیثیت ہم قوم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور جو سب سے پہلے میرا جو پلان بنا ہوا ہے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہم کیا کریں گے، میں سب سے پہلے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو موبلائز کروں گا۔
دیکھیں میرے پاکستانیوں، ایک چیز سمجھیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کتنا بڑا اثاثہ ہے بیرون ملک پاکستانی۔ ہم نے آتے ساتھ ہی ان کی تھوڑی سی مدد کی کہ یہ جو پیسے بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جو ہمارے لوگ باہر کام کرتے ہیں، ہم نے کوشش کی کہ بینک کے تھرو بھیجیں۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 31 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں۔ ابھی ہم نے شروع ہی ہوئے تھے، ابھی ہم اور بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا تھا، ہم نے ابھی ان کے لیے پوری ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ کیسے ہم نے ہاؤسنگ کے اندر ان کی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے۔ جو سب سے بڑا میرا پلان تھا، اور مجھے سب سے افسوس ہے کہ پہلا پلان سیبوٹاج کیا یہ آصف زرداری کی سندھ حکومت نے۔ ہم نے ایک بنڈل آئلینڈ ہے، اس کے اوپر ایک پورا ایک نیا شہر بنا رہے تھے، ماڈرن سٹی، اور بڑے بڑے انویسٹرز آ گئے جنہوں نے اربوں ڈالر اس میں انویسٹ کرنا تھا۔ تو اس سے ہونا کیا تھا کہ اس سے ایک تو کراچی جو پھیلتا جا رہا ہے اور جو مشکل، پانی بھی نہیں دے سکتے، سیوریج بھی نہیں دے سکتے، یعنی کراچی کا حالات جو کھنڈر بنتا جا رہا ہے، جب ایک پورا ایک ماڈرن سٹی جس طرح دبئی ہے، کیا وجہ کہ ہم دبئی جیسا ایک جزیرے کے اوپر شہر نہیں بنا سکتے؟ تو وہ پورے انویسٹرز بھی آ گئے۔ سندھ حکومت نے سیبوٹاج کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم این او سی دے کے واپس لے لیا، اس میں ڈالرز آنے تھے۔ دوسرا جو راوی سٹی ہے، راوی سٹی لاہور کو بچانے کے لیے پرانا پلان ہے کوئی 15-20 سال کا، اس کے لیے بھی لوگ آ گئے، انویسٹرز تیار، ابھی بھی انویسٹرز ہیں، پتہ نہیں ابھی وہ، کیونکہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے مجھے نہیں پتہ، وہ بھی آ گئے۔ ایک عدالت نے 1 سال سٹے آرڈر دے دیا، آگے بڑھ نہیں رہتے ہمیں، تو رکاوٹیں تھی، لیکن اگر دونوں جگہ پیسہ آ جاتا تو آج یہ جو ہمارا روپیہ گر رہا ہے یہ روپیہ نہ گرتا، کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز آ جانے تھے باہر سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کے اور ہمارے پلانز ہیں۔ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ سب سے پہلے، اگر ہم ان کے لیے جو پیکیج میں تیار کر رہا ہوں، ہم جب ان سے جب پیسہ آئے گا تو جب تک ہماری ایکسپورٹس اوپر جاتی ہیں، کیونکہ اس وقت ہماری امپورٹس زیادہ ہے، ایکسپورٹس کم ہے، اور ہماری ریکارڈ ہمارے دور میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوئے تھے، تو جب تک ہماری ایکسپورٹس امپورٹس کے ساتھ نہیں ملتی تب تک ہم بیرون ملک پاکستانیوں سے ڈالرز منگوا کے تو یہ پورا کریں گے، جو گیپ پورا کریں گے، تاکہ ہمارے روپے پہ پریشر نہ پڑے جو روپیہ گرتا جا رہا ہے۔ تو پہلی چیز تو میری یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو پوری طرح اس ملک کی، جو ہم اس بحران سے نکالیں گے، پوری طرح ان کی ہم مدد لیں گے، اور ان کا جو اربوں ڈالر ان کے باہر پڑے ہیں، یہ محنت کش لوگ ہیں، ان کا انشاءاللہ پیسہ لے کے آئیں گے۔ جب پاکستان ادھر کھڑا تھا تب ہماری ٹانگیں کھینچی گئی، تب یہ سازش کی گئی، اور سازش کے بعد جو آج پاکستان کے حالات ہیں، 3.5 مہینے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ روپیہ دیکھیں کہ 53 روپیہ ڈالر سے گر چکا ہے۔ ہمارے 3.5 سال میں جو ڈالر کم ہوا تھا وہ 50 روپے تھا، یعنی روپیہ جو گرا تھا 50 روپے 3.5 سال میں۔ یہ 3.5 مہینے کے اندر 53 روپے گر چکے ہیں ڈالر پہ، یعنی کہ ہمارا روپیہ اور کمزور ہو چکا ہے، اور اس کا جو اثرات ہوں گے، اب ہر چیز مہنگی ہوگی، کیونکہ جو باہر سے اب تیل لیتے ہیں وہ مہنگا ہو جائے گا، اس سے بجلی مہنگی ہوگی، گیس باہر سے لیتے ہیں جو ہم اپنے بجلی گھر چلانے کے لیے وہ مہنگی ہوگی، اس سے بجلی کی اور قیمت اوپر جائے گی، اور پھر کوئلہ وہ مہنگا ہو جائے گا، تو اس سے ایک اور مہنگائی کی لہر آنے والی ہے۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ جب ایک ملک ٹھیک چل رہا تھا، یہ کیوں اجازت دی گئی سازش کی؟ اور میں یہاں اپنے وہ ان طاقتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو روک سکتی تھیں اس کو، اور میں نے ان کو یہ آگاہ کیا کہ اگر اس وقت یہ سازش کامیاب ہوئی تو جو سیاسی بحران ہوگا، اس کی وجہ سے جو معاشی بحران آئے گا، یہ حکومت نہیں اس کا سامنا کر سکے گی، کیونکہ انہوں نے تو جب بھی یہ حکومت میں آئے ہیں، انہوں نے تو کبھی بھی معیشت ٹھیک نہیں کی۔ یہ یاد رکھیں، ڈاکٹر عشرت حسین کی کتاب ہے کہ 90 کی دہائی سے پہلے پاکستان ہندوستان سے بھی آگے تھا اور بنگلہ دیش سے بھی آگے تھا۔ جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں، ہم ان دونوں سے، ہندوستان سے بھی پیچھے رہ گئے، بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے۔
تو انہوں نے تو ملک ٹھیک نہیں کر سکنا تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے تو ملک نیچے گیا ہے۔ اس لیے میں نے پوری کوشش کی بتانے کی بھی کہ ان سے نہیں سنبھالا جائے گا، اور آج آپ ساری قوم کے سامنے ہیں جو پاکستان کے حالات ہیں، اور ان سے نہیں سنبھالے جائیں گے۔ جدھر آج ہم کھڑے ہیں، ہم سب کو یہ خوف ہے کہ یہ اب مزید اور بگڑیں گے، اور ہم سب کو یہ خوف ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سری لنکا کیا ہوا؟ سری لنکا میں آخر میں وہ بحران ادھر تک پہنچ گیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے تیل دینے کے لیے، اور جب وہ نہیں تھے تو وہ سارا آپ کے سامنے ہے، وہی رک گیا، اور اس کی وجہ سے آ گئی۔